تیمور لنگ دنیا کا ظالم ترین فاتح یا عظیم حکمران۔ تیمور لنگ تیمور دا لیم ایک ایسا نام ہے جو تاریخ میں ایک عظیم جنگجو، فاتح اور بعض کے نزدیک ظالم حکمران کے طور پر درج ہے۔ وہ چنگیز خاں کے بعد ایشیا کا سب سے بڑا فاتح بنا اور اس کی سلطنت موجودہ وسطی ایشیا، ایران، افغانستان، پاکستان، ہندوستان، ترکی اور شام تک پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا تیمور واقعی ایک بے رحم فاتح تھا یا وہ ایک ذہین حکمران تھا جو دنیا کو ایک نئے نظام کے تحت متحد کرنا چاہتا تھا؟ آئیے اس کی کہانی کو ابتدا سے جانتے ہیں۔ تیمور 9 اپریل 730 سے پیدا ہوا۔ وہ ایک ترک منگول قبیلے بارلاس سے تعلق رکھتا تھا جو چنگیز خاں کے بعد منگول سلطنت کے زیر اثر تھا۔ لنگ لامے یعنی لنگڑا کیوں کہا جاتا تھا؟ نوجوانی میں تیمور کو دشمن کے ساتھ ایک جھڑپ میں ٹانگ پر شدید زخم آیا، جس کی وجہ سے وہ زندگی بھر کے لیے لنگڑا ہو گیا۔ اسی وجہ سے اسے تیمور لنگ کہا جانے لگا۔ تیمور نے بچپن سے ہی جنگی حکمت عملی اور گھڑ سواری سیکھی۔ وہ ذہین، چالاک اور جنگی تدبیروں میں مہارت رکھتا تھا۔ اقتدار کی راہ 1360 کی دہائی میں تیمور نے اپنے علاقے میں طاقت حاصل کرنی شروع کی۔ وہ چنگیز خاں کی سلطنت کے بعد وسطی ایشیا میں ایک نیا نظام قائم کرنا چاہتا تھا۔ 1669 میں اس نے سمرقند پر قبضہ کر لیا اور اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ اس نے منگولوں کے زوال کے بعد ایک نئی طاقت کے طور پر ابھرنے کی کوشش کی اور اپنی فوج کو منظم کیا۔ اس نے خود کو چنگیز خاں کا وارث قرار دیا، حالانکہ وہ براہ راست چنگیز خاں کی نسل سے نہیں تھا۔ تیمور کی سلطنت کی توسیع 60 سے لے کر 505 تک۔ تیمور ایک ظالم جنگجو تھا، لیکن ساتھ ہی وہ ایک بہترین حکمت عملی ساز بھی تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے کئی مہمات چلائیں۔ 1 خراسان اور ایران کی فتح 1387۔ تیمور نے ایران، افغانستان اور خراسان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا اور کئی شہر جلا دیے، لیکن ساتھ ہی وہاں کی معیشت اور ثقافت کو فروغ دیا۔ 2 بغداد اور شام کی تباہی 1393-1401۔ 1393 میں تیمور نے بغداد پر حملہ کیا اور وہاں کے ہزاروں باشندوں کو قتل کر دیا۔ 1401 میں اس نے شام کے شہر دمشق پر حملہ کیا اور اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ 3 ہندوستان پر حملہ 1368۔ تیمور نے 6988 میں دہلی پر حملہ کیا۔ ہندوستان میں اس وقت سلطان ناصر الدین محمود تغلق کی حکومت تھی، لیکن تیمور نے اسے شکست دے کر دہلی پر قبضہ کر لیا۔ دہلی میں اس کی فوج نے بے رحمی سے قتل و غارت کی، ہزاروں لوگوں کو قتل کیا اور شہر کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ ہندوستان میں زیادہ دیر نہیں رکا اور اپنا قبضہ مضبوط کیے بغیر واپس چلا گیا۔ 4 سلطنت عثمانیہ کے سلطان بایزید کو شکست 1402۔ 1402 میں تیمور نے ترکی میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان بایزید اول کو جنگ میں شکست دے دی اور اسے قیدی بنا لیا۔ بایزید کو قید میں رکھ کر ذلیل کیا گیا اور کچھ روایات کے مطابق وہ قید میں ہی مر گیا۔ اس کی اس کامیابی کے بعد تیمور کی سلطنت یورپ کے دروازے تک پہنچ گئی۔ تیمور کا انجام 1405۔ تیمور کو مزید فتوحات کی خواہش تھی اور وہ چین پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن 1405 میں جب وہ چین کی طرف بڑھ رہا تھا تو شدید سرد موسم اور بیماری کے باعث ہوا اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کی سلطنت جلد ہی ٹکڑوں میں بٹ گئی، کیونکہ اس نے کوئی مضبوط جانشین مقرر نہیں کیا تھا۔ تیمور ظالم یا عظیم حکمران۔ تیمور کی شخصیت کو مختلف زاویوں سے دیکھا جاتا ہے۔ ظالم فاتح تیمور جہاں بھی گیا، اس نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا اور کئی شہر تباہ کر دیے۔ بغداد، دمشق، دہلی اور دیگر شہروں میں اس کی فوج نے بدترین قتل و غارت کی۔ عظیم حکمران تیمور نے سمرقند کو ایک عظیم شہر میں تبدیل کر دیا اور وہاں تعلیمی ادارے، مساجد اور محل تعمیر کروائے۔ وہ علم و فن کا دلدادہ تھا اور کئی مشہور عالموں اور فنکاروں کو اپنی سلطنت میں لایا۔ اس نے تیموری سلطنت کی بنیاد رکھی، جس کے بعد مغل بادشاہوں نے اس کی روایات کو آگے بڑھایا۔ تیمور کی میراث۔ تیمور کی نسل سے ہی مشہور مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے ہندوستان میں مغل سلطنت قائم کی۔ آج بھی ازبکستان، ایران، افغانستان اور پاکستان میں اس کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔
سمرقند جو تیمور کا دارالحکومت تھا آج بھی اس کی تعمیرات کی وجہ سے مشہور ہے۔